أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، خود ساختہ فضل عمر مرزا بشیر الدین محمود احمد پر قطع وطین کے حملے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، لہذا ایک مفتری اللہ موعظ ذکی غلام یا موعظ نشان رحمت کی الہامی علامت فضل عمر کا مصداق کیسے ہو گیا؟ وہ مفتری اللہ جھوٹے طور پر فضل عمر کیسے بن کر بیٹھ گیا؟ اس سلسلہ میں خاکسار نے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے فضل عمر نہ ہونے کی 11 وجوہات کا ذکر کیا تھا۔ اب سے پہلے تک خاکسار گزشتہ خطبات جمعہ میں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے فضل عمر نہ ہونے کی 9 وجوہات کا ذکر کر چکا ہے۔ آج خاکسار بڑے اختصار کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے فضل عمر نہ ہونے کی 10ویں اور 11ویں وجوہات کا ذکر کرے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم إِلَّا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
اس آیت کا ترجمہ جو جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن میں لکھا ہے تو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ حکومت کرو. یقیناً بہت ہی عمدہ ہے جو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. یقیناً اللہ بہت سننے والا اور گہری نظر رکھنے والا ہے. جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اس ترجمے کے نیچے انہوں نے ایک نوٹ لکھا ہے اسی مضمون کے متعلق جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جناب مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں اس نوٹ میں، یہاں امانت سے مراد انتخاب کا حق ہے جس کے نتیجہ میں حکومت کا اختیار ملتا ہے. پس ووٹ بھی ایک امانت ہے جو کسی کو دینا چاہیے جو اس کا اہل ہو. یہی سچی جمہوریت ہے، اور جب حکومت ملے تو پھر لازماً انصاف سے کام لینا چاہیے، نہ کہ پارٹی بازی کا خیال کرنا ہے. آج کل کی جھوٹی جمہوریتوں میں اپنی پارٹی ممبروں کے ساتھ تو انصاف کیا جاتا ہے لیکن مخالف پارٹی سے انصاف نہیں کیا جاتا. مرزا طاہر احمد صاحب کے الفاظ بڑے اچھے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تعریف کی ہے جمہوریت کی اور بڑی اچھی باتیں ہیں اگر ان پر کوئی عمل تو کرے. لیکن یہ ساری مرزا طاہر احمد صاحب کے اپنے بیانات ہیں، لوگوں کے لیے ہیں، لیکن اپنی مرزا غلام مسلم کی جماعت جو جس پر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس جماعت میں اس قسم کی جمہوریت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جتنے بھی عہدیدار ہیں وہ جانتے ہوں گے جماعتی انبیاء قبرستان میں یا قادیان میں الیکشن کے وقت کیا ہوتا ہے. نصیحتیں یہ کی جاتی ہیں کہ جو اہل ہے، جو متقی ہے، جو امانت دار ہے، اس کو ووٹ دیا جائے. لیکن ہر جگہ پر ووٹ برادریوں کے حساب سے اپنے رشتہ داروں تلقوں کی وجہ سے ووٹ کیے جاتے ہیں. اور میں ایک لمبا عرصہ ادھر وکیل میں بھی رہا ہوں اور میرے سامنے بڑے انتخاب ہوتے رہے ہیں، صدروں کے بھی ہوتے رہے ہیں، خود بھی میں صدر رہا ہوں. تو اور پھر آخر پہ کہہ دیا جاتا ہے جب الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن کروانے والا جو مرکز سے آیا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو انتخاب تو ہو گیا ہے لیکن منظوری اس کی ہوگی جو مرکز جس کی دے گا، یعنی جس کو ایک ووٹ بھی نہیں ملا وہ بھی وہاں مرکز سے اس کو صدر یا کوئی سیکٹری کا جو امیر کا انتخاب ہوا ہے وہ مرکز ان کا نامزد کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سارا انتخاب یا جمہوریت یہی ڈرامہ تھا تو یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت تھا آپ لوگوں کو کیا تھی؟ تو یہ سب فراڈ ہے. مرزا طاہر احمد کے الفاظ بڑے اچھے خوبصورت ہیں، کاش کہ وہ زندگی میں اپنے ان الفاظ پر عمل بھی کرتے اور اس کا مظاہرہ جماعتی انبیاء قادیان میں عملاً کر کے دکھاتے. پھر ہوتا ہے کہ انصاف ہے اور ایک بندہ واقعی ایک مرد خدا ہے. ساری زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 دسمبر 1985 یا 86 کا ان کا خطبہ جمعہ ہے، میرے کتاب غلام مسیح الزما کی وہ پیش لفظ میں ان کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے. بڑے آزادی ضمیر کے متعلق بڑا دھوم دھڑکے سے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو حق ہے جو وہ سوچتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، جو وہ نظریہ قائم کرتا ہے، اس کو حق ہے اس کا اور اس کو بیان کرنے کا حق ہے. اگر کوئی اس کے بیان کو سن کر، اس کے نظریے کو سن کر، اس کے نقطہ نظر سن کر اپنے خیالات بدلتا ہے تو کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ اس پر وہ ظلم کرے. اور پھر پہلے انسان کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے نظریات بیان کر کے لوگوں کے خیالات بدلتا پھر رہا ہے. اب یہ خطبہ جمعہ وہ پڑھ لیں میری کتاب غلام مسیح الزما کے پیش لفظ سے، بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں آزادی ضمیر کے متعلق، لیکن اپنا عمل کیا ہے؟ اصل انسان کی بات بیانات سچے نہیں ہوتے، انسان کا عمل سچا ہوتا ہے. بیانوں میں انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ فراڈ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انسان جو عمل کر رہا ہو وہ سچا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں جماعت انبیاء قبرستان میں یہ جو مانتے ہیں، یہ جو ووٹ ہے اس کے ساتھ کیا بے توقیری ہوتی ہے، اس کو کس طرح تذلیل کیا جاتا ہے. ووٹ کا یہ احمدی کا حق ہے، اس کو کس طرح تذلیل کیا جاتا ہے اور ڈرامے کیے جاتے ہیں. الیکشن ہو رہے ہیں جی، بڑی جمہوریت ہے. کہاں جمہوریت ہے یہاں پر؟ میرے ایک عزیز تھے، مجھ سے کافی عمر میں بڑے تھے، وہ ادھر جرمنی میں آ کے ہی فوت ہوئے ہیں. اکثر میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. ان کی چھوٹی سی کریانے کی دکان ہوتی تھی، وہ کافی اچھے تھے بندے.
اور نالج بھی تھا ان کا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے واقعہ سنایا کہ صدر محلہ کا انتخاب ہوا ربا میں، تو مجھے بھی لے گئے. تو میں نے ان کو کہا میں نے کیا کرنا ہے وہاں پر؟ کہنے نہیں نہیں آپ بھی آئیں، وہاں پہ الیکشن ہے صدر محلہ کا. تو وہاں پر الیکشن ہوا، ووٹ ہو گئے، 1 2 3 کھڑے ہوئے ہوں گے کہ زیادہ ووٹ تھے کہ کم تھے کہ بالکل کم ہوں گے. تو بعد میں وہ الیکشن کرانے والے جو آئے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو الیکشن تو ہو گیا ہے لیکن صدر محلہ کا وہی ہوگا جس کی مرکز سے منظوری آئے گی. اچھا وہ میرا وہ دوست جو تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، بہت ہو گیا، لمبا عرصہ ہو گیا، وہ کہتے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا کہ یہ اگر مرکز نہیں بنا کے بھیجنا تھا صدر محلے کا نام دے کے تو یہ ڈرامہ کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ ہم سب کو اکٹھا کیا گیا ہے، سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارا یہ فراڈ ہے. پھر وہاں پر مٹھائی تقسیم کی گئی. کہتا ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں پر بھی اعتراض کر دیا کہ یہ جو مٹھائیاں کھاتے پھر ہیں یہ بھی نقصان کر رہے ہیں جماعت، پیسے کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ فراڈ تو تم کر رہے ہو. بننا تو وہی ہے، صدر تو وہی ہوگا جس کو آپ وہاں سے مرکز میں لکھ کے بھیج دیں گے. تو یہ سارا ڈرامہ ہے. تو میں مرزا طاہر کی جو انہوں نے ترجمہ کیا اس آیت کا، آیت میں تو اللہ نے بہت فرمایا صحیح کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم مانتے ہیں ان کی حقداروں کی سپورٹ کیا کرو. یعنی اب میں احمدی سادہ بہنوں بھائیوں بزرگوں سے پوچھتا ہوں، سوچو غور کرو، تمہاری جماعتی میں قبرستان میں قادیان میں کیا یہ امانتیں حقداروں کو سپورٹ کی جاتی ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتا ہے اور جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو انصاف کے ساتھ کرو. کیا تمہارے نام یاد یہ بلائے قادیان کے کھڑپین جو کہتے ہیں ہم خلیفے ہیں، کیا یہ جماعت میں انصاف قائم کرتے ہیں؟ تمہاری جماعت میں انصاف ہوتا ہے 1954 سے لے کر آج تک؟ دیکھو پھر سوچو غور کرو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو میں اس کے بعد اپنے جاتا ہوں اپنے مضمون کی طرف جو میرا آج کا مضمون ہے. سامعین اکرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے فضل عمر نہ ہونے کی 10ویں وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ضرب المثل تھا اور ہے، جبکہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ساری زندگی نہ صرف انصاف کا خون کیا بلکہ وہ انصاف کی دھجیاں بھی اڑاتے رہے. نبی احمد سوہا اپنی کتاب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کارنامے صفحہ 136 اور 137 پر فرماتے ہیں. وہ لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دوسرے دن صبح ہوئی. جب لوگ بیعت کر چکے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا. سنیے ان کے الفاظ. وہ فرماتے ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جو اپنے ساربان کا مطیع ہو. میں سمجھتا ہوں آپ کی اطاعت میں خلوص ہوگا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے خدمت میں کانٹے پر تلا ہوا انصاف ملے گا. ہر رہنما کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ جماعت یعنی قوم کو کس راہ پر لے جا رہا ہے. میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم سب کو سیدھی راہ پر چلاؤں گا. یہ ان کا جو بیعت لوگوں نے کر لی ان کی، تو انہوں نے سب سے پہلا جو بیان دیا تھا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر، یہ تھا ان کا بیان. تو میں ضمنی طور پہ اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی کہہ دیتا ہوں، یہاں پر نصیحت کر دیتا ہوں، دیکھو آپ لوگوں نے ایک شخص کی بیعت کی ہے، بیعت کر لینا کافی نہیں ہوتا، بیعت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اطاعت میں خلوص پیدا کریں. اگر خدا کا ایک بندہ دنیا میں آیا ہے، آپ نے اس کی بیعت کر لی ہے، اس کو مان لیا ہے، تو آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا. اصل میں اللہ تعالیٰ کا آپ پر احسان ہے کہ اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تم اس آدمی تک پہنچ گئے اور آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ نے اس کی بیعت کر لی. بیعت کرنا کافی نہیں، بیعت کے تقاضے بھی پھر پورے کرو اور اس کی جو اطاعت ہے اس میں اپنے اندر خلوص پیدا کرو. یہ میں ضمنی نصیحت ہے، میں اپنے جو جماعت کے لوگ ہیں ان کو میں کر رہا ہوں. اور باقی بھی یہ میسج ہے میرا کہ جب خدا کی طرف سے دنیا میں لوگ آتے ہیں اور لوگ ان کو مان لیتے ہیں، ماننے کے بعد یہ نہیں ہوتا بس مان لیا اللہ تے خیر صلی اللہ، نہیں، ماننے کے بعد بیعت کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی چاہیے. سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کے حوالے سے. آج میں 2 مثالیں دوں گا. ایک تو مثال دوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کی، اور ایک مثال دوں گا خود ساختہ فضل عمر جو مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے اس کی بیٹی کی ایک مثال دوں گا. دونوں
مطلب کہ وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے نا. یہ ایک جماعت احمدیہ میں جماعت قبرستان میں بنا بیٹھا ہے فضل عمر. مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس کی بیٹی کی بھی میں مثال دوں گا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی فضل عمر. پھر خود فیصلہ کر لینا اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہ کیا وہ بندہ فضل عمر تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں کہا ہے کہ ان کا انصاف ضرب المثل تھا اور ہے. اور پھر خود فیصلہ کرنا کہ تمہارا جو خود سختہ فضل عمر جس کو بناتے پھر رہے ہو، جو خود سختہ مسلم موت بھی تھا، ذکی غلام مسیح الزمان بنا ہوا تھا، کیا اس نے بھی ان کا انصاف کیا اپنے جماعت میں کیا تھا؟ اور میں دونوں کے بیٹوں کی مثال دوں گا آج. پہلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ان کے بیٹے کے حوالے سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے کرام عدل آج تک ضرب المثل ہے. اور اس کی یہ وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. عدل کے معاملہ میں اپنی اور غیر کا فرق نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی معاف نہ کیا. آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن مصر میں تھے. ایک دن انہوں نے ابو سروہ کے ساتھ نبیذ پی لی. اب سوال ہے کہ نبیذ کیا ہوتی ہے، تو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ شراب اور خرما اور جو سے بنی ہوئی جو چیز بنتی ہے اس کو مطلب کہ شرابی کا نام دے لیں، یعنی اس سے اگر جب لوگ پیتے ہیں بنا کے تو اس سے نشہ سا ہو جاتا ہے. تو عبد الرحمن جو تھے وہ بھی انہوں نے ابو سروہ کے ساتھ یہ کام کیا، یعنی وہ نبیذ پی لی. مصر کی بات ہے اور ان پر نشہ طاری ہو گیا. اگرچہ والی مصر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص نے اپنے گھر میں ان پر حد لگا دی تھی، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کیا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچے تو اونی ابا ان کے جسم پر تھی اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے. یاد رکھیں اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، اولاد بڑی کمزوری ہوتی ہے انسان کی، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں اولاد اور مال کو فتنہ قرار دیا ہے، کیونکہ اکثریت جو لوگ ہیں وہ اولاد اور مال کی وجہ سے پھر جہنم رسید ہو جاتے ہیں. وہ نہیں انصاف کر سکتے، نہیں اللہ تعالیٰ کو پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مطلب کہ مال اور اولاد کی وجہ سے پھر غلطیاں کرتے ہیں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے سامنے جب پہنچے آپ کے بیٹے تو انہی ابا ان کے جسم پر تھی اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے. ان کے والد نے پوچھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، عبد الرحمن تم نے یہ حرکت کی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے ان کی سفارش کی اور کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر حد لگائی جا چکی ہے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلانے لگے، میں بیمار ہوں، آپ مجھے قتل کر رہے ہیں. روایت ہے کہ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر دوبارہ حد لگائی اور انہیں قید کر دیا. پہلے وہ بیمار ہوئے اور بعد میں فوت ہو گئے. اس کے باوجود خشیت الہی کا یہ حال تھا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ اگر اس وقت آسمان سے آواز آئے کہ سب لوگ بخشے جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے مگر ایک کے سوا، فرمانے لگے شاید وہ ایک میں ہی ہوں گا. اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تھا ان کا انصاف. اور آپ کن مطلب کہ کازموں کے شکنجے میں پھنس کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اپنے ذہن کھولو، اپنے دلوں کو کھولو. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ کہانیاں افسانے نہیں بیان کر رہا، حقائق بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کے بھلے کی باتیں ہیں. اس کے بعد میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. یہ ایک غسانی شہزادہ تھا، قبیلہ غسان کے یہ کچھ لوگ تھے. میں اس کا واقعہ آپ کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی میں نے بات سنا دی ہے کہ ان پر حد دوبارہ لگائی.
ان کے باپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر بیمار بھی ہوئے، قید بھی کر دیے، پھر فوت ہو گئے۔ یہ ایک دوبارہ ایک مثال آپ لوگوں کے علم کے لیے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور خاص کر وہ لوگ جو اپنے خود ساختہ فضل عمر کے شہدائی ہیں، ان کے دماغ کھولنے کے لیے کہ دیکھو یہ انصاف ہوا کرتے ہیں۔ قبیلہ غسان نے جب اسلام قبول کر لیا تو جبلت بن الاحم خود کو قبیلہ سے الگ کیسے رکھ سکتا تھا؟ اس نے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لینا اور بات ہے، اور اسلام کا دل کی دھڑکنوں، آنکھوں کا نور اور قلب کا سرور بن جانا اور بات ہے۔ غسانی شہزادے نے اسلام تو قبول کر لیا، مگر ابھی تک حلاوت ایمانی کا مزہ نہیں چکھا تھا، اور نہ ایمان پورے طور پر باطن میں سرایت کر سکا۔ اسلام قبول کرنے کچھ ہی دنوں بعد حج کا زمانہ آ گیا۔ قبیلہ کے بہت سارے افراد کی معیت میں وہ سفر حج پر روانہ ہو گیا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ غسانی شہزادہ جبلت بن الاحم ابھی تک خود کو قدیم امیرانہ تصورات اور فخر و غرور کے جذبات سے پاک نہ کر سکا تھا۔ احرام باندھے طواف میں مصروف تھا کہ اس کی چادر کسی بدو کے پاؤں کے نیچے دب گئی۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اتنی بڑی بے عزتی بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے او دیکھا نہ تو ایک زناٹے دار تماچا بدو کے چہرے پر جڑ دیا۔ کعبہ کی چھاؤں میں اس نے بدو کے چہرے پر تماچا رسید کیا تھا۔ بدو اسے برداشت کیسے کرتا؟ طواف سے فارغ ہو کر خلیفہ کی قیام گاہ پر حاضر ہوا اور غسانی شہزادے جبلت بن الاحم کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ خلیفہ نے جبلت کو طلب کر کے دریافت کیا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ جبلت نے بتایا کہ اس نے میری چادر پر پاؤں رکھ دیا تھا، چونکہ یہ ایک شاہی خاندان کے فرد کی توہین تھی، اس لیے میں نے اسے سزا دی۔ خلیفہ نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ قصاص، یعنی بدو بھی شہزادے کے چہرے پر تماچا رسید کرے۔ شہزادے کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا خلیفہ ذرا سوچ کر فیصلہ کریں، کیا میں ایک بدو کے برابر ہوں؟ کیا میرا کوئی وقار اور کوئی حیثیت نہیں ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہزادے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوئی اونچا ہے نہ نیچا، یہاں تو شاہ و گدا، امیر و غریب سب یکساں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو سزا بھگتنی ہوگی۔ انتہائی لجاجت سے شہزادے نے خلیفہ سے صرف ایک رات کی مہلت طلب کی، جو دے دی گئی۔ جب رات ہو گئی تو رات کے سناٹے میں جبلت بن الاحم اسلامی مقبوضات کی حدود سے باہر نکل رہا تھا۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ پہنچ کر جبلت مرتد ہو گیا، مگر جلد ہی جبلت کو اندازہ ہو گیا کہ جذبات کی روح میں اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ ترک اسلام پر وہ اکثر تنہائی میں آنسو بہاتا، مگر ان آنسوؤں سے کفر کی تاریکی تو دور نہیں ہو سکتی تھی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں اور دیگر سامعین کرام، دیکھ لیا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انصاف تھا، کیا ان کا بیان تھا جب لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، تو پھر اپنی بیعت کے کرتے وقت جو بیان دیا تھا اس پر کس عمل کر کے دکھایا لوگوں کو۔ تبھی میں ضمنی یہ بات ہے میں بتا دیتا ہوں کہ 1980 کے رینج میں ایک کتاب چھپی امریکہ میں جس کا نام ہے دا 100۔ یہ لکھنے والا جو ہے یہ میخائل ایچ ہارٹ ہے، عیسائی ہے۔ تو اس نے 100 دنیا کے مشہور ترین وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے نقشے بدلے یا دنیا پر اثر ڈالا، ان کا ذکر کیا ہے اس شخص نے، اور سب سے پہلے اس نے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کو رکھا، حالانکہ وہ عیسائی ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کافی پیچھے رکھتا ہے، نیوٹن کو دوسرے نمبر پر رکھتا ہے وغیرہ۔ تو میں نے تو اپنے اس شوق سے کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کا اس کتاب میں ذکر ہے، اور ایک مخالف نے ان کا سب سے نمبر 1 پر جگہ دی اپنی کتاب میں کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں انقلاب جو ہے عملی طور پر لائے تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے اپنے مذہب کو بھی لحاظ نہ کیا، حقیقت بیان کی۔ تو میں نے بھی اس شوق سے اپنے اس کتاب کو منگایا اور
اس لیے منگایا کہ میں اپنے آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا ہے مخالف میں بھی وہ پڑھوں. تو میں سامعین کو بھی کہوں گا اس کتاب کو ضرور پڑھیں. انگلش میں ہے، باہر جو انگلش جانتے ہیں ان کو پڑھنی چاہیے. اب میں سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد خود سختہ جو مسلم موعود تھا اور خود سختہ فضل عمر تھا، ان کے انصاف کے حوالہ سے ایک واقعہ بتاتا ہوں اسی کے بیٹے کا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کا واقعہ میں نے بیان کیا ہے، تو انہوں نے تو کمال کر دی، انصاف کیا، حق ادا کر دیا. تو یہاں پر میں ان کے بیٹے کا مرزا حنیف احمد کا ذکر کرنے والا ہوں. تو لیکن ذکر کرنے سے پہلے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ یوٹیوب پر ایک پروفیسر چودھری غلام مسعود صاحب نے کچھ ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، وہ آن ایئر ہیں یوٹیوب پہ. تو ان کی ایک ویڈیو ہے 10 منٹ کی ہے، 10 منٹ 10 سیکنڈ کی. اس کا عنوان احمدی خواتین و حضرات سے اپیل. یہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے. میں آپ سب سے کہوں گا کہ یوٹیوب پہ جا کے اردو میں بے شک لکھ دینا احمدی خواتین و حضرات سے اپیل. یہ پروفیسر چودھری غلام مسعود صاحب سے یہ ویڈیو 10 منٹ کی آ جائے گی. اس میں انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں انہوں نے اپنا وقت کیوں ختم کیا، یعنی وہ بھی وقت تھے، بچپن میں انہوں نے اپنے وقت کر دیا تھا، وہ خود ہی احمدی ہوئے تھے، تو پھر انہوں نے اپنا وقت کیوں ختم کیا، یہ راستہ کیوں بدلا، اس کی انہوں نے تفصیل بتائی ہے. تو آپ وہاں پر یہ ویڈیو سنیں. تو میں آپ کو یہ ضمن بتا دیتا ہوں، میں چودھری پروفیسر غلام مسعود صاحب کو نہیں جانتا، میں کبھی زندگی میں مجھ سے نہیں ملا. ہاں ان کی یوٹیوب پر جو ویڈیو ہیں وہ میں نے بھی سنی ہیں، اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ خود احمدی ہوئے تھے اور اپنے وقت کے جالے تھے. میں اس وقت جو جالے ہیں جو میرے ساتھ بحث کرتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا یہ بھی چودھری غلام مسعود صاحب پروفیسر خود احمدی ہوئے، اور یہ بھی آپ سے بڑھ کر جالا تھا. جالا مینس کہ شدائی تھا احمدیت کا، مرزا صاحب کا. تو وقف زندگی تھا، انہوں نے وقف کی، پھر زندگی پھر انہوں نے کیوں ختم کی، اسی ویڈیو میں وہ ذکر کرتے ہیں اس کا. تو اس ویڈیو میں 10 منٹ میں وہ اپنے اپنے وقف کو ختم کرنے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. مرزا حنیف کی غلطی کا ذکر کرتے ہیں. وہ اپنی اس ویڈیو میں مرزا حنیف احمد کی پردہ پوشی کر جاتی ہیں کہ وہ مرزا حنیف احمد کی غلطی کیا تھی. یعنی دیکھو، جس کو تم اتنا زیادہ ظالم کہتے ہو، مخالف کہتے ہو، اس نے بھی مرزا حنیف احمد، مرزا بشیر الدین محمود احمد کی اس لڑکے کی پردہ پوشی کی اس میں. آج میں اس غلطی جو مرزا حنیف نے کی تھی اس کا میں یعنی اتفاق ہے ایسا کہ میں آپ لوگوں کو کھول کر بتا دوں گا کہ وہ غلطی کیا تھی. تو اور پھر اس کے بعد سوچنا کہ آپ کا خود ساختہ فضل عمر نے پھر کیا انصاف کیے. تو وہ چودھری صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بخشے، اگر زندہ ہے تو ان کو صحت نصیب دے، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو میں کہوں گا کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں شاذ ہوتے ہیں، جو حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہر دکھ اور مصیبت سہ لیتے ہیں حق کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں پروفیسر چودھری غلام مسعود صاحب بھی انہی میں سے ایک شخص تھا. تو میں ان کی اولاد کو بھی کہوں گا، اگر دنیا میں کوئی ہے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں، میں سب سے کہوں گا کہ دیکھیں، آپ مرزا غلام صاحب سے دور نہ ہوں. بشیر الدین محمود غلط آدمی تھا، جو میں خود بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، غلط آدمی تھا، جھوٹے دعوے تھے اس کے، ایک بلائے قادیان کے نمائندے ہیں یہ. آپ مرزا غلام صاحب کو نہ چھوڑیں. جو بھی اگر کوئی اولاد ان کی ہے چودھری غلام مسعود صاحب کی اس دنیا میں یا اس کے رشتہ دار ہیں، میں کہوں گا کہ میں وہی انسان ہوں چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جس کی بشارت دی تھی ذکی غلام کی. اور میں آپ سب لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں اپنی طرف کہ آؤ میری طرف، اور پھر اسلام کا اور احمدیت کا جو غلبہ ہے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا، اس کو انشاءاللہ ہم پورے کریں. تو میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ صرف ضمنی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بھی سن لیں کہ جب انڈیا پاکستان بنے ہیں تو شروع میں ربا بھی بن رہا تھا، آغاز تھا. تو احمد نگر ربا کے ساتھ ہے، ایک گاؤں ہے، ٹاؤن ہے. تو احمد نگر کے ساتھ ہمارا ڈاور بھی ٹاؤن ہے، 4-5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان میں. تو یہ جو مہاجر ادھر سے آئے، ہماری برادری کی بھی چاکلوٹ سے بہت سارے آئے، وہ ابھی بھی سیٹل ہیں ادھر احمد نگر میں. تو میرے والد صاحب ڈاور منتقل ہو گئے، وہاں پہ ڈاور میں بھی ہماری برادری اور کچھ لوگ مہاجر وہاں پہ سیٹ ہو گئے. تو وہاں پر نا شروع میں جامعہ احمدیہ احمد نگر میں
مطلب کہ بنایا گیا تھا، یعنی وہاں پر عمارتیں تھیں، ربا تو بھی شروع نہیں ہوا تھا، وہ بن رہا تھا ابھی ابھی آہستہ آہستہ. تو اس وقت پروفیسر تھے جامعہ احمدیہ کے مولانا ابو العطا صاحب. تو یہ پروفیسر جو ہیں غلام سو صاحب کی بھی وقف تھے، وہ یہ بھی جامعہ میں پڑھا کرتے تھے. تو پھر یہ بتاتے ہیں اپنی اس ویڈیو میں کہ مرزا حنیف احمد سے یہ غلطی ہو گئی. تو اس کی تحقیق کی پروفیسر مولانا پرنسپل مولانا ابو العطا صاحب نے. تو وہ تحقیق کے بعد مرزا حنیف احمد نے اس غلطی کو اقرار کیا، مانا بھی یہ میں نے غلطی کیا، اور لکھ کر دیا. لکھ کے دینے کے بعد پھر وہ پرنسپل صاحب نے، یعنی رئیس الاساتذہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت تھا، انہوں نے اپنی یہ ساری تحقیق، اپنی رپورٹ ساری بشیر الدین محمود کے آگے رکھ دی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ تھا بنا ہوا. تو اس کے بعد پھر چاہیے تو یہ تھا کہ انصاف ہوتا. واقعہ میں بعد میں بتاتا ہوں وہ غلطی کیا تھی. انصاف کرتا وہ بندہ، تو اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فضل عمر تھا. پھر تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹے کا تو بتا دیا آپ لوگوں کو کہ وہ تو بیٹا، پھر انہوں نے حد جاری کی، وہ بیٹا فوت ہو گیا. تو اس نے جب پرنسپل جامعہ احمدیہ جو احمد نگر میں تھا، عطاء المجیب راشد صاحب کے والد تھے یہ. میں کہہ رہا ہوں باتیں، میں عطاء المجیب راشد کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ میدان میں نکلیں اور جو میں باتیں کہہ رہا ہوں چیلنج کر کے دکھائیں اس کو. یہ تمہارا والد تھا ابو العطا صاحب. تو انہوں نے جو رپورٹ بشیر الدین محمود کے آگے رکھی تو وہ پڑھ کے اگلے خطبہ جمعہ میں اس نے جو بکا خطبہ جمعہ میں، مطلب کہ اساتذہ یہ مبلغوں کی جو توہین کی اس نے بشیر الدین محمود نے، وہ خطبہ پر ظاہر ہے کہ غلام رسول صاحب بتاتے ہیں کہ اس کا ایک لفظ میں فکرہ بتا دیتا ہوں. اس نے کہا اور بہت ساری باتیں کی مبلغوں کے متعلق، یہ تبلیغ کرنے والے، وقف کرنے والے زندگی کی ان کی حیثیت کیا ہے اس قادیانی کلٹ میں، اس قبرستانی جماعت میں ان کی کیا حیثیت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک فکرہ بتا دیتا ہوں، آپ بھی سن لینا. وہ جو ابھی میں نے حوالہ دیا یوٹیوب پہ 10 منٹ کی ان کی ویڈیو ہے. وہ کہتا ہے کہ اس نے خطبہ میں کہا، وہ ان کو فکرہ یاد رہا، وہ کہتا ہے کہ یہ طاعونی چوہے ہیں. یعنی وہ خطاب کر رہا تھا اس کو، پرنسپل صاحب کو بیچارے کو، جس نے بڑی دیانتداری اور تقوی کے ساتھ رپورٹ بنائی، تحقیق کی. مرزا حنیف احمد نے گواہی دی کہ بالکل میں نے یہ جرم کیا ہے، میں مجرم ہوں، اور تحریر لکھ کے دے دیا. اسی پروفیسر اور اسی پرنسپل ابو العطا صاحب کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے بھی یہ طاعونی چوہے ہیں، ان کو بلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دو. تو غلام سو صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ خطبہ سنا تو میں نے پھر سوچا بھی یہ تو اس جماعت میں تو کسی مبلغ کی عزت ہی نہیں ہے. اگر وہ رئیس الاساتذہ پرنسپل صاحب کا یہ حال ہے کہ اس کو طاعونی چوہا کہہ رہا ہے، جبکہ اس نے بڑی دیانتداری سے حق کے ساتھ ایک تقوی کے ساتھ ایک رپورٹ تیار کی ہے، اور اس کا بیٹا جو ہے خود سختہ فضل عمر کو، وہ مانتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، تحریری طور پر لکھ کے دیتا ہے. اس کے باوجود اس پرنسپل کی، جس میں پنجابی میں کہتے ہیں کہ لاکھ رکھ دیتی ہے اس شخص نے. طاعونی چوہے ہیں، ان کو بیلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دیں. میں عطاء المجیب راشد صاحب لندن میں ہوتے ہیں، میں اس کو کہوں گا کچھ تقوی پیدا کرو اپنے آپ میں، آپ نے مرنا ہے، آپ کے والد چلے جا چکے ہیں. کن مطلب کہ بیڑیوں کے پیچھے تم لگے ہوئے، کن لوگوں کو تم خود فضل عمر بناتے پھر رہے ہو، مسلم عمر بناتے پھر رہے ہو، کو خیال کرو. میں صادق ہوں اور سچ بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے. تو یہ جو واقعہ تھا، تو پروفیسر چودھری غلام سو صاحب نے تو مرزا حنیف احمد کی صرف یہ بات کی کہ انہوں نے ایک غلطی کی. اب میں ایک غلطی اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو آپ یاد رکھیں کہ میں، ہمارے کو قریبی رشتہ دار تو نہیں ہے، لیکن جماعت احمدیہ ایسا ایک ہے، کلوز جماعت ہے کہ جو بھی احمدی ہیں، پیدائشی احمدی ہوتے ہیں سارے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی میں فرینکفرٹ میں رہنے والے ایک احمدی کا واقعہ، بلکہ ان کی بڑی بیان سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، جس کا کہ اس مرزا حنیف احمد کے جو واقعہ ہے ہوا، جو پروفیسر غلام سو صاحب نے بیان کیا، اس کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. تو وہ 10 سال پہلے کی باتیں ہیں، اور میں ان کا نام نہیں لیتا. تو بہرحال جب میں باتیں بتاؤں گا تو بہت سارے لوگ جو احمد نگر کے رہنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے وہ کون ہے. زرکیل میں بھی ہمارے احمد نگر کے لوگ ہیں، وہ بھی اگر میرا خطبہ سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا. فرینکفرٹ میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کون تھا. انہوں نے مجھے 10 سال پہلے ایک فون کیا، اپنی کسی رشتہ دار سے فون لے کر میرا، تو میں ساتھ باتیں کی اس نے، اور پھر ہر مہینے بلکہ ہر ہفتے وہ آدھا گھنٹہ فون مجھے کیا کرتا تھا. اپنی ساری کہانی انہوں نے زندگی بتائی اپنی.
اور سارا بتایا اور بڑے دکھ سنائے اپنے زندگی میں. اور یہ واقعہ جو حلفاً میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مرزا حنیف احمد کا جو مسئلہ جس کی پردہ پوشی غلام رسول صاحب نے کی، اس نے مجھے ساری حقیقت پھر بتائی کہ یہ کیا واقعہ تھا. تو انہوں نے اپنے متعلق کچھ بتایا. وہ کہتے تھے کہ میں شروع میں نے پھر LLB کیا، احمد نگر میں وہ رہتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ کہتی میں کوئٹہ گیا، کوئٹہ سے ایران کے ذریعے میں بار ایٹ لا کرنے کے لیے انگلینڈ آ گیا، لندن پہنچ گیا. وہاں پر انہوں نے کہا کہ میری پھر ارادے بدل گئے. میں نے بار ایٹ لا کرنے کو چھوڑ دیا، میں جرمنی آ گیا. ان دنوں میں اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھی ویزا وغیرہ کی. تو جرمنی آ کے وہ کہتے تھے، انہوں نے سب یہ خود انہوں نے بیان دیے ہیں مجھے آگے بتایا کہ میں امریکن بیسس پہ میں نے جاب کر لیا. تو وہاں پر نا یہ وہ بتاتے تھے کہ 1962 غالباً یاد ہے مجھے، 1962 کی بات ہے. وہ بھی جو جس بندے کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ایک جالہ تھا، یعنی احمدیت کا مرزا غلام صاحب کا شدائی تھا، مرزا بشیر الدین محمود احمد کا بھی شدائی تھا. اس نے ساری مجھے باتیں حلفاً بتائی ہیں، میں حلفاً ذکر کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں جب آیا 1962 میں ادھر میں جاب کا لیا تو میں وہاں پہ بھی تبلیغ کرتا رہتا تھا امریکن پہ سے انگریزوں وغیرہ کوئی. کئی دفعہ انہوں نے مجھے بتایا میری ترقی رک گئی اس وجہ سے بھی بندہ تبلیغ نہیں باز آتا کرنے سے کرتا رہتا ہے. وہ کہتا تھا میں مسجد نور میں جاتا تھا تو وہاں پر جو مربی تھے اس زمانے میں جو بھی تھے وہ کھانا کھا کے سوئے رہتے تھے. تو میں ان سے کہتا تھا بھی تم مبلغ ہو، مربی ہو، تبلیغ کرو. جبکہ میرا تک مبلغ نہیں ہوں، میں کام دوسرے کر رہا ہوں، میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں. تو وہ اتنا وہ کہا کرتا تھا کہ انہوں نے شکایت لگائی وہاں پر، وہ جو وقف جدید یا جو بھی شعبہ ہے مبلغوں کا، تحریک جدید، وہاں پر یہ بندہ ہمیں بڑا تنگ کرتا ہے لگے. وہ چاہتے تھے ہم سوئے روٹیاں کھا کے. تو وہاں پر انہوں نے اس کے والد کو احمد نگر سے بلایا، اس وقف جدید کے شعبے نے یا تحریک جدید شعبے نے ان کو بلایا بھی آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ان کو تنگ نہ کرے جو بھی ہے. باہر مجھے اس نے ساری باتیں بتائی. میں گیا پاکستان میں چھٹی پہ تو میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا تو چھوڑ ان باتوں کو، تو من جماعت چوں نہ کٹا دی. یعنی اس نے مجھے بتایا. اور قصہ ہوتا یہ کہ اس نے ساری زندگی پھر ادھر ملازمت کی. تو میرے دعوے کے متعلق جیسے کہ میں نے کہا کہ میرا قریبی رشتہ نہیں ان کے ساتھ، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں پیدا ہو جاتا ہے. اور ان کو اس سارے معاملے کا پتہ تھا. انہوں نے کبھی زندگی میں فون کرتے ہوئے سال مجھے فون کرتے رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں فون کیا کیونکہ میرے پاس ان کا نمبر ہی نہیں تھا، وہ خود ہی کرتے تھے. تو انہوں نے اس سے تعلق کا ذکر نہیں کیا تھا. میں نے بھی مجھے بھی پتہ تھا کہ بندہ کون ہے، تو میں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا تھا ان سے. تو وہ بتاتے رہتے تھے کہ اب یہ ساری باتیں. تو انہوں نے خود یہ باتیں، میں مختصر کروں گا اس بات کو، لمبی کہانی ہے ان کی بیچاروں کی. تو وہ بتاتا ہوں میں کہ ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ دیکھیں کہ احمد نگر میں جب وہ جامعہ تھا اس وقت مرزا حنیف نے وہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور وہ لڑکی پریگننٹ ہو گئی. اور وہ جو پریگننٹ ہوگی، پریگننسی بڑھی تو ظاہر ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. اس کے ماں باپ نے پوچھا اس لڑکی سے وہ سارا. تو اس لڑکی نے اس کا، یہ جس آدمی کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ فرینکفرٹ کا آدمی ہے. اگر وہ زندہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید صحت تندرستی دے، میری ان کے لیے دعا ہے. ایک لمبا عرصہ سے اب ان کا فون نہیں مجھے آیا، سال سے. اگر وہ زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور ان کا خاتمہ بالخیر کرے. اگر وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. بڑے دلیر آدمی تھے، حق بات پر ڈٹنے والے تھے. یہ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ پروفیسر غلام صاحب بھی جالہ تھا، حق پر ڈٹنے والا. ایسے لوگ کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، شاذ ہوتے ہیں، لیکن بڑیاں دکھ جھیلتے ہیں، سہتے ہیں. اس نے بھی بڑی زندگی میں تکلیفیں سہیں اسی وجہ سے کہ وہ حق بات کہنے سے نہیں اٹالتا تھا. تو بہرحال اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو اللہ ان کو رحمت فرمائے، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو صحت نصیب دے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب اس لڑکی پر پریشر پڑا، ماں باپ نے پوچھا تو اس لڑکی نے میرا نام لے دیا کہ وہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں باپ کو پتہ لگا، انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی فلاں تو یہ کیتا ہے. وہ کہتا ہے میں لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے گا، بے شک بلاؤ اس لڑکی نے. تو پھر وہ اس وقت ابو العطا صاحب وہ تھے، پرنسپل تھے جامعہ احمدیہ کے. ظاہر سارا معاملہ اس کے ماں باپ نے، لڑکی کے جو ماں باپ تھے انہوں نے اس کے آگے اٹھایا. تو انہوں نے پھر اس کی انکوائری کی. حنیف احمد اس کو جامعہ میں پڑھتا تھا، جامعہ احمدیہ. یہ جب تم کو بدبخت کو، بدکار آدمی کو مسلم موت بنائے پھرتے ہو، یہ اس کو یہ لڑکا ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے اس کا سٹیٹمنٹ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنایا کہ مرزا حنیف احمد نے اپنے باپ کے متعلق حلف موقت بعذاب کے ساتھ کہا ہے کہ وہ میرا باپ زانی تھا.
وہ کوئی مسلم موعود نہیں تھا جس کو تم خلیفہ اور مسلم موعود میں میرا گزشتہ خطبہ سن لے، میں ابھی میرے پاس وہ بیان ہے ان کا، میں وقت بچانے کے لیے دوبارہ نہیں پڑھتا، گزشتہ خطبہ سن لیں مرزا حنیف کا، صوفی روشن دین جو چکی پر کام کرتے اس کے حوالے سے اس کا بیان ہے کہ میرا والد مسلم موعود نہیں ہے، جھوٹا بدکار زانی آدمی ہے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مرزا حنیف اسی خود ساختہ مسلم موعود، خود ساختہ فضل عمر کا بیٹا تھا۔ تو جب پریشر پڑا، جب ابو العطا صاحب نے پھر ساری اس لڑکی سے بھی انکوائری کی، پوچھا بھی کیا بات ہے، حنیف کو بھی بلایا، تو وہ لڑکی ڈر گئی۔ تو یہ جو جس باندے کے احمدی کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی پہنچ گیا وہاں پہ بھی جناب میں یہ سب جھوٹ مجھ پہ لگا رہی ہے۔ تو اس وقت اس لڑکی نے سچ بول دیا بھی یہ سارا کام مرزا حنیف احمد کا ہے، اس سے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور زیادتی کرنے کے بعد جب میں پریگننٹ ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ فلاں بندے کا نام لگا دینا۔ بندہ وہی ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں جو فرینکفرٹ آیا اور جس نے مجھے فون کر کے یہ سب باتیں مجھے بتائیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری مرزا حنیف نے، اور مرزا حنیف سے جب پوچھا ابو العطا صاحب نے وہ مانا کہ ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، کیونکہ وہ بھاگ ہی نہیں سکتا تھا، اس کا جرم تھا، یہ اس نے زنا کیا ایک لڑکی کے ساتھ اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو اس نے مانا اور لکھ کر دیا ابو العطا صاحب کو۔ یہ وہ غلطی تھی جس کا چودھری پروفیسر غلام رسول صاحب نے اپنی ویڈیو میں 10 منٹ کی ویڈیو میں ذکر کیا ہے، لیکن پردہ پوشی کر گیا۔ آخر مرزا غلام صاحب سے محبت کرنے والا وجود تھا، اور آج تک احمدی اس کو گالیاں نکالتے پھرتے ہیں، غلام رسول نمبر سب 35 فلانا یہ وہ، کو حیا کرو۔ اس قسم کے سچائی کی حفاظت کرنے والے کم لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ میرا کوئی رشتہ دار نہیں غلام رسول صاحب، نہ یہ احمدی جو قریبی رشتہ دار نہیں ہے میرا، لیکن میں ان کا ذکر بڑی عزت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ سچے لوگ تھے، انہوں نے ماریں کھائیں، سچ کو نہ چھوڑا۔ تو یہ وہ غلطی تھی جو ابو العطا صاحب نے انکوائری کر کے رپورٹ پھر جمع کرا دی ان کے باپ کو، مرزا حنیف احمد کو بھی یہ معاملہ ہے۔ تو بجائے کہ وہ بشیر الدین محمود اپنے بیٹے کو سزا دیتا، اسی طرح جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو پھر حد لگائی اور وہ بیچارے فوت ہو گئے، حالانکہ والی مصر نے کہا تھا کہ میں نے اپنے گھر میں حد لگا دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ شاید میرے بیٹے کا اس نے لحاظ کیا ہوگا، صحیح نہیں لگائی ہوگی، تو انہوں نے خود لگائی۔ غالباً میں کبھی کبھی مجھے لگتا پتہ کہ حسن اور حسین تھے وہ کوڑے مارنے والے، جو ان سے کہا تھا بھی لگاؤ میرے بیٹے کو۔ یہ وہ انسان تھا، وہ فاروق تھا، اس کی عدل کا یہ حال تھا۔ یہ جال ساز دو لوگ فضل عمر خود ساختہ بنے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اس پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا، مجھ پر بھی ہو گیا تو میں فضل عمر ہو گیا۔ اس قسم کے بدکار لوگ جن کی اولاد ہی بدکار، کیا تم سوچ سکتی ہو کہ اس قسم کے لوگ اس قسم کا پھر انہوں نے زندگی میں انصاف کیا تھا؟ اچھا پھر خطبہ جمعہ میں کیا کیا، بجائے کہ بچی کو سزا دیتے، کوئی پوچھا تک نہیں، تو ابو العطا صاحب کے واسطے خطبہ دے دیا کہ یہ طاعونی چوہے ہیں، ان کو بلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دو۔ میں سارے مبلغ جو دنیا میں سب قادیانی ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری اس سیٹ اپ میں، اس قادیانی جماعت میں تمہاری یہ حیثیت ہے طاعونی چوہے کی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تم نے وقف کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، مرزا صاحب واسطے تم کر رہے ہو، لیکن مرزا صاحب تو فوت ہو گئے ہیں بیچارے، ان کو کیا پتا کہ میرے بعد میری جماعت میں میرا لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے، میری اولاد کیا کر رہی ہے۔ تم سب کو میں کہوں گا کہ میں صادق ہوں اور وہی ہوں، سچا ہوں، جس کی چلہ اشار پہ میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو بشارت دی تھی، وہ موت نشان رحمت اور موت ذکی غلام، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ یہ عاجز ہے۔ وہ گزشتہ خطبہ میں تھوڑا سا بتا دیا تھا اس کے متعلق کہ یہ عاجز کہاں پیدا ہوا، یہ کون ہے، کس طرح اللہ نے مجھے بتایا۔ تو میں اس مبلغوں میں بھی قادیانی جماعت کے مبلغوں جو ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ سچا واقعہ ہے، یہ تم بھی وہ ویڈیو سن لو۔ اب وہ جو عطا المجید صاحب سے بھی سنیں، ان کے باپ کا واقعہ ہے یہ، اور چیلنج کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا غلام رسول صاحب زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یا وہ دوسرا آدمی جو فرینکفرٹ جس کی میں نے ذکر کیا ہے، نام نہیں میں نے اس کو لیا، اگر کوئی بعد میں مجھ سے پوچھے گا تو میں نام بھی اس کو بتا دوں گا۔ تو یہ مجھے نہیں پتا وہ فوت ہو گیا زندہ ہے، لیکن میں سچ بتا رہا ہوں، میں حلفاً بتا رہا ہوں۔ اسی طرح مجھے بتایا کہ وہ لڑکی نے نام میرا لگایا، تو میں جب موقع ہوا گواہیاں ہوئیں تو وہ لڑکی پھر سچ ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ سارا دھندا، یہ سب کام یہ مرزا حنیف احمد میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور مجھے کہا ہے کہ اس بندے کا لگا دینا، اس لڑکے کا نام۔ تو وہ شخص جو فرینکفرٹ جس نے مجھے بتایا کہتا ہے، تو میرے والدہ میرے پیچھے پڑ گئے، تو میں نے پھر کہا بھی بتاؤ، سامنے لاؤ اس لڑکی کو، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے۔ تو پھر اس نے سچ بتایا کہ یہ ساری حرکت مرزا حنیف احمد کی ہے۔ تو وہ مانا،
اور لکھ کر دیا ابو العطا صاحب کو، جی میں نے یہ غلطی کی ہے. تو وہ رپورٹ ساری جب خود ساختہ فضل عمر کے پاس پہنچی، کیا انہیں سزا دی؟ کوئی نہیں دی. تو کیسے وہ ہو سکتا ہے وہ فضل عمر؟ ہم اس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے کے ساتھ اس کے جو قطع بطین کا یہ مسئلہ ہوا تھا اس کے ساتھ کیسے تشبیہ دے سکتے ہیں اس قسم کے بدکار آدمی کو، جو خود بھی بدکار تھا، اس کی اولاد یہ بدکار ہے. تو سامعین اکرام، یہ وہ غلطی تھی مرزا حنیف کی. میں نے اس اپنے خطبہ میں بتا دی آپ لوگوں کو، لیکن بہرحال غلام سعود صاحب نے اس کی مرزا حنیف کی پردہ پوشی کی اس نے نہیں بتائی. یہ 10ویں وجہ میں بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ اس کو یہ جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا عدل کے حوالہ سے، یہ 10ویں وجہ ہے اصل، کہ وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نے انصاف کر کے دکھایا، جو بیان دیا، جو ذمہ داری اٹھائی قیادت امت محمدیہ کی اور امیر المومنین ہونے کی، عمل کر کے دکھایا، اپنے بیٹے کا بھی لحاظ نہ کیا، یہ عدل دیا قوم کو. اور شروع میں نے ان کا ایک حوالہ پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی اطاعت میں خلوص ہوگا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میری طرف سے خدمت میں کانٹے پر تلا ہوا انصاف ملے گا. لوگوں کو دیا اس نے اپنے بیٹے کا بھی لحاظ نہ کیا. تو بات یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے پھر اپنے بیٹے زانی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس کو اوپر حد لگائی، کوڑے مروائے؟ یہ کیا، تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو احمدیو؟ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں. تم سب ذہنی غلام بنا دیے گئے ہو اور میں تمہاری استگاری کے لیے دن اور رات کام کرتا پھر رہا ہوں. میرا مشن یہ ہے، اللہ نے مجھے ماموری اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جو مظلوم ہیں مرزا غلام صاحب کو ماننے والے پھنس گئے، ان کے اباء و اجداد نے مانا مرزا صاحب کو، آ گئے آگے، وہ بیچارے عقیدت میں وہ پھنسے بیٹھے ہیں. بشیر الدین محمود سڑا جال ساز آدمی تھا، مرزا غلام صاحب کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، ان کے گھر میں پیدا ہوا تھا، ہے پرلے درجے کا زانی بدکار انسان تھا، ساری زندگی زنا کرتا رہا. اور پھر یہ ذکی غلام کی پیش گوئی جو وجود تھا، یہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، تو اس کا دعویٰ جھوٹا کر کے بیٹھ گیا، اس پر بھی قبضہ کر لیا اور آنے والے کے راستے بند کر دیے. اکثر میں بتاتا رہتا ہوں، وہ بندہ اس لحاظ سے یہ عاجز، وہ جو بھی ہوگا کسے باشد، کوئی تو ہونا تھا نا، اور وہ ہونا وہ تھا 6-7 نمبر 1907 کے بعد اس نے جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا. اور یہ خوش قسمتی میری کہ اللہ نے یہ لاٹری، یہ قرآن میرے نام پر نکال دیا. اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب اس موعود ذکی غلام نے تو اس جماعت احمدیہ بشیر الدین محمود جو قبضے میں چلی گئی، جماعت مرزا صاحب کی جماعت، اس میں تو اس کے لیے مصیبت ہے، عذاب علیم بیچارہ وہ بھگتا پھر رہا ہے لوگوں سے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اس طرح مطلب ہے کہ 77-78 دفعہ یوم مسلم بنا کے جھوٹے ان کی تقدس دے کے ان کے مرزا صاحب کی اولاد ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے، اور لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے، ذہنی غلام بن چکے ہیں. وہ کیا کریں، وہ کیا میرے حق میں کیا وہ گواہی دیں. لیکن بہرحال میں سب کو کہتا ہوں، میں صادق ہوں، میدان میں کھڑا ہوں. اگر کوئی جیلہ، اگر کوئی ڈاکٹر یا اگر کوئی جماعت احمدیہ قبرستان کا مولوی مبلغ میرے ساتھ آئے، بوالا کرنا چاہے، مناظرہ کرنا چاہے، میں میدان میں کھڑا ہوں. میں سب کو کہتا ہوں کہ کیل میں ہوں، آؤ، میں آپ لوگوں کو عزت دوں گا. 10 دن بے شک ہماری بات چیت ہوگی، میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. ہر کتاب آپ کو مہیا کی جائے گی، ہر دلیل دے میں سنوں گا، ہماری ریکارڈنگ ہوگی تو میری بھی سننا، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا دودھ کیا ہے اور پانی کیا ہے. لیکن عام احمدیوں سے میں کہوں گا کہ یہ کبھی اس کام کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہے حقیقت کا، ان کی موت ہے. میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کیل نہیں آپ آنا چاہتے تو مجھے لندن میں بلائیں، میں آنے کے لیے تیار ہوں. 10 دن اگر ہمارا مناظرہ ہوا یا گفتگو ہوئی، میں اس کے لیے 10 دن بیٹھوں گا وہاں پہ، آپ کی ہر بات کو، ہر دلیل کو سنوں گا، میرے سامنے کہنا، اور ریکارڈنگ ہوگی، اور میں بھی کہوں گا آپ کے متعلق، آپ کے دلائل کے متعلق ان کی حقیقت کیا ہے. میں کھولوں گا ان کا کچھا چٹھا اور الہامات پیش کروں گا مرزا غلام صاحب کے، جو بتاتے ہیں کہ اس بندے نے تو 6-7 نمبر 1907 کے بعد پیدا ہونا جماعت احمدیہ میں. مرزا غلام صاحب کو تو اس وجود کو اللہ نے بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں. تو یہ بندہ جسمانی زیادتہ بھی کرتا رہا، جسمانی ریپ بھی کیے مرزا بشیر الدین محمود نے. ہم نے اکثر میں کہا کرتا ہوں، کسی مضمون میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ موت نشان رحمت یا ذکی غلامی میں سے زمان سے متعلقہ الہامی پیشگوئی پر جھوٹا دعویٰ کر کے قبضہ کرنے کا یہ معاملہ، اس کا ایک روحانی ریپ ہے، اسپرچل ریپ ہے. یہ اس شخص نے اس سے بھی باز نہ آیا. جسمانی تو ریپ کی ہے اس نے، یہ روحانی ریپ سے بھی باز نہ آیا ہے. بندہ اتنا غلط آدمی تھا جس کو تم خود فضل عمر بنا کر بیٹھے ہوئے جماعت میں، یا جس کو تم مسلم موت بناتے پھر رہے ہو. تو یہ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عدل، اور کہاں یہ لانتی آدمی. اب دونوں کے بیٹے تھے،
حضرت یا عبد الرحمن جو تھا وہ بیٹا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے نبیذ پی، ان پر حد لگائی باپ نے، وہ فوت ہو گیا۔ یہ مرزا حنیف احمد بیٹا خود ساختہ مجھ سے موت، مفتی اللہ فضل عمر کا، ثابت ہوگا اس نے مانا ہے کہ میں نے بدکاری کی ہے، میں نے زنا کیا ہے، اور یہ جو لڑکی حملہ ہوئی ہے کہ میری زنا کی نتیجے سے ہوا ہے، اور میں نے ہی اس کو کہا تھا کہ وہ فلاں بندے کا نام لگا دینا، اور تحریر لکھ کر دیا اس نے۔ اور باپ نے کیا کارروائی کی؟ الٹا جو ابو الطاف صاحب سے پرنسپل، اس کے متعلق اور باقی مبلغوں کی لا کے رکھ دیتی کہ جی یہ تونو چوہے ہیں، ان کو بیلوں سے نکال کر پاؤں کے نیچے مسل دیں۔ یہ جو 10ویں میں وجہ بیان کی کہ وہ مطلب کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس کو قطع وطین کا جو حملہ ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد پر ہوا، اس کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، نہ وہ فضل عمر تھے۔ اب میں 11ویں وجہ کی طرف آتا ہوں سامعین کرام، کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے فضل عمر نہ ہونے کی 11ویں وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیادی حقوق کے حوالے سے تمام مسلمانوں کو مساوی سمجھتے تھے اور انہیں مساوی قرار دیتے تھے، جبکہ مفتی اللہ اور خود ساختہ مسلم موعود اور فضل عمر نے قدم قدم پر احمدیوں کے ساتھ ناانصافیاں کی اور انہیں ذلیل و رسوا کیا اور انہیں لوٹا، لیکن احمدیوں کو خوش کرنے اور دھوکہ دینے کے لیے وہ خولی مساوات کے نعرے بھی لگاتا رہا، جیسا کہ وہ اپنے شعر میں کہتا ہے، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نشہ ہو گدا کا۔ سامعین کرام، زندہ احمدیوں میں مساوات قائم کرنا تو بعد کی بات ہے نا، دور کی بات ہے۔ یہ ایسا مردود آدمی تھا، اس نے تو مرے ہوئے انسانوں میں بھی احمدیوں میں فرق رکھا کہ یعنی وہ بیشتی مقبرہ جائیں وہاں پر دیکھیں، ایک قطعہ خاص ہے، ایک قطعہ عام ہے، سارے پڑے ہوئے بیچارے، وہ سب نے وصیت دی ہوئی ہے، تو قطعہ خاص میں یہ مردود لوگ سارے وہاں پر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یعنی موت کے بعد بھی ان کو مقام دیا ہوا ہے۔ تو نعرے لگا رہا ہے، مساوات اسلام قائم کرو تم، رہے فرق باقی نشہ ہو گدا کا۔ سامعین کرام اور احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا کیا معیار تھا اور ایک مفتی اللہ اور خود ساختہ فضل عمر کے انصاف کا معیار کیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، مساوات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ مرزا غلام صاحب نے ایک وصیت کا نظام جاری کیا، وہ تو بڑا نیک نظام جاری کیا اور بڑے حکمت پر مبنی تھا اور اسلام کی غلبہ اور اسلام کی اشاعت کے لیے تھا۔ اس شخص نے 1914 میں جماعتی احمدیہ پر قبضہ کر کے اپنی جماعت بنائی۔ میں احمدیوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ تم غلطی میں ہو کہ اس کو کہتے ہو جماعتی احمدیہ، یہ جماعت محمودیہ ہے، یہ بلاد مشق کا مطلب قبرستانی انہوں نے بنا دیا اس کو، یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت نہیں ہے، مانو میری بات، نہ یہاں پر احمدیت ہے مرزا غلام صاحب کی، دکھ ہے آپ کو۔ تو وہاں پر میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تفصیل پڑھوں۔ یہ جو شہر صدوم، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ کتاب دکھائی تھی، یہ لکھنے والا ہے مبلغ صاحب کا، فوت ہو گیا اب وہ تو، شفیق مرزا صاحب۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 101 پر بہت سارے یہ جو فراڈ اس نے کیے مرزا بشیر الدین محمود نے زمینوں کے حوالے سے اور لوگوں کو لوٹا، اور ان کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال میں ایک دو پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، لیکن پڑھنے سے پہلے یہ کہہ دیتا ہوں کہ دروغ بر گردن راوی، میں تو صرف پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ لکھا گیا ہے اس میں صفحہ 100 پر کہ وہ لکھتے ہیں کہ قادیان میں سکنی زمین صدر انجمن احمدیہ لوگوں کو فروخت کرتی تھی، مگر وہ خریداروں کے نام رجسٹریشن ایکٹ کے ماتحت رجسٹریشن نہیں کرواتی تھی، جیسا کہ ربا میں ہوتا ہے۔ اس طرح سرکاری کاغذات میں زمین اصل مالکان کے نام ہی رہتی، حالانکہ وہ اسے فروخت کر کے لاکھوں روپیہ ہضم کر چکے ہیں۔ اس عیاری پر پردہ ڈالنے کے لیے خلیفہ ربا نے مہاجرین قادیان کو چکمہ دے کر کہ قادیان خدا کے رسول کا تخت گاہ ہے اور انہیں اس بستی میں واپس جانا ہے، انہیں قادیان کے مکانوں کا کلیم داخل کرنے سے منع کر دیا۔ سنیں میری باتیں، اور خود 4 کروڑ روپے کا بوگس کلیم داخل کر دیا۔ اب اگر مرید بھی کلیم داخل کر دیتے تو حکومت اور مریدوں سے دورے فراڈ کی کلئی کھل سکتی تھی، اس لیے مریدوں کو کلیم داخل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ مگر بہت سے شاطر مرید اس عیاری کو سمجھ گئے اور انہوں نے خود بھی بے پناہ بوگس کلیم داخل کی اور پھر قادیانی اثر و رسوخ سے منظور بھی کروائے۔ دیکھیں یہ غلط آدمی نہیں تھا،
اور اپنا بیٹا وہاں پر مرزا وسیم وہاں پر چھوڑ کے آیا. وہاں پر جتنی بھی جائیداد تھی وہ بھی ان کے قبضے میں رہی. اس کا کلیم بھی کر دیا ادھر آ کے سارا. یہ دھوکہ گورنمنٹ کو بھی دیا, انڈیا حکومت کو بھی دیا گیا اور پاکستان کی حکومت کو بھی دیا گیا. یہ مجھ سے موت تھا. اور وہاں پہ اپنا بیٹا چھوڑ کے آیا, وہ ساری اپنی حفاظت رہی وہاں پہ, وہ ساری جائیداد ساری ان کے قبضے میں رہی. ایک اور سن لیجیے حوالہ, وہ یہ ہے کہ ربوہ کی سرزمین میں صدر انجمن احمدیہ کی کراؤن لینڈ ایکٹ کے تحت علامتی قیمت پر دی گئی تھی ربوہ کی زمین جو ہے. مرزا محمود نے یہاں بھی قادیان والا کھیل دوبارہ کھیلا اور ٹوکن پرائز پر حاصل کردہ اس زمین کو ہزاروں روپیہ مرلہ کے حساب سے مریدوں کے نام فروخت کیا, مگر رجسٹریشن ایکٹ کے تحت سب لیز ہولڈر کے نام زمین منتقل نہ ہونے دی. اس طرح مریدوں کا لاکھوں روپیہ بھی جیب میں ڈالا اور گورنمنٹ کے لاکھوں روپے کی ٹیکس بھی ہضم کر لیے. مریدوں پر الٹا روب بھی قائم رہا کہ وہ زمین خریدنے کے باوجود مالکانہ حقوق سے محروم رہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے خاندان نے مغلیہ کی عیاشیوں اور انہیں ایک ہڑپائے جو بنے ہیں بلائے قادیان کے, ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کے متعلق آواز بلند کی, اسے اپنی ریاست سے باہر نکال دیا اور قبائلی نظام کے مطابق اس کا سوشل بائیکاٹ کیا. تو یہ میرے زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, تو یہ دوست نا خود پڑھ لیں اس کتاب کو وہاں کے متعلقہ. تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ فراڈ ہے. اور تو علاوہ اس کے جو وصیت میں فراڈ کیے گئے, اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میرے والد صاحب یہ جو ربوہ کی زمین تھی شروع میں قادیان کے جو رہنے والے تھے نا, وہ عادی غلام ذہنی غلام ان کو دیتے تھے یہ. تو ہم تو چاکل لوٹ کے رہنے والے تھے میرے والدین سارے, تو ان کو نہیں مل سکتی تھی. تو پھر ان کا ایک دوست تھا علی احمد ٹھیکیدار صاحب, فوت ہو گئے ہیں, تو وہ قادیان کا تھا. انہوں نے 2 کنال زمین لی, تو پیمنٹ میرے والد صاحب نے 1400 روپے میرے بھائیوں نے بتایا تو وہ میرے والد صاحب نے کی. اور پھر اس طرح 1 کنال علی احمد ٹھیکیدار نے رکھ لی اور 1 کنال میرے والد کے پاس آ گئی. پیمنٹ میرے والد صاحب نے کی 1400 روپے اس زمانے میں, 51-52 کی باتیں ہوں گی. تو پھر علی احمد صاحب نے 2 ایک مکان بڑا ایک چھوٹا بنا کر ہمارے کنال میں, تو وہ 700 روپے اس نے وہ کاٹ لیے, یعنی ہمارے پیسے پورے ہو گئے. تو دیکھنا اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب یہ جو وصیت ہے, میں احمدی بہنوں بھائیوں سے کہوں گا کہ اگر کوئی موسی ہو اس نے وصیت کی ہوئی, اگر اس کے 10 روپے بقایا ہوں تو کیا جانتے ہو کہ اس کا وہ اگر فوت ہو جائے تو اس کی لاش کو دفن نہیں ہونا دیا جاتا بشتی مقبرہ میں. آج بھی دیکھ لو ایسے ہی ہوتا ہے. کئی لوگ ہیں جن کے تھوڑا بقایا رہ گئے, ان کو نہیں موقع ملا کہ وہ بشتی مقبرے میں دفن ہو. ان میں سے ایک میری نانی جان بھی ہے, 1964 میں فوت ہوئی تھی میرے سامنے, میں 10 سال کا تھا اس وقت. تو اس کی وصیت تھی, ان کے بیٹا ایک ہی تھا ہمارا ماموں, وہ فوت ہو گیا زمانے میں. تو ہمارے بھی حالات بڑی غریبانہ تھے, بہت غربت تھی. ہمارے والد صاحب بھی فوت ہو گئے تھے 1954 میں. تو ہم بھی اس کی پیمنٹ نہ کر سکے اپنی نانی جان کی, تو کچھ پیسے تھوڑے سے رہ گئے. ساری وہ وصیت دیتی رہی لیکن کچھ تھوڑی سی ادائیگی نہ کر سکی, اس کی وجہ سے وہ بھی ڈابر میں دفن بھی نہیں موقع ملا. تو ایسے ہی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے والد صاحب کی وصیت تھی, میری والدہ کی وصیت ہے, وہ دونوں بیشتی مقبرہ ربوہ جو پرانا ہے وہاں پر ابدی نیند سو رہے ہیں دونوں. تو میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں سارا جو حساب کتاب ہے وصیت کا پورا کیا. ظاہر ہے کہ پورا کرنے کے بعد ان کو بیشتی مقبرہ میں دفن کیا گیا تھا, کیونکہ اگر 10 روپے بھی کسی کے ہوں آج بھی دیکھ لیں اس کو دفن نہیں ہونے دیں گے. میں سب جیلوں کو دعویٰ دیتا ہوں کہ میرے والد صاحب پرانے بیشتی مقبرہ ربوہ میں 19 ستمبر 1954 کو ان کی قبر پر بھی لکھا ہوا ہے, ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھا ہوا ہے. تو سارے اپنا حساب کر کے وہ فوت ہوئے, فوت ہو کر پھر بیشتی مقبرہ میں دفن ہوئے تھے. سارا حساب کتاب دیا, اپنی زمین زرعی کا بھی, اپنی اس جگہ کا بھی, ربوہ والی کا. اس کے باوجود بھی اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ابھی بھی جان نہیں ہماری چھوٹ رہی. میرے دونوں بھائی فوت ہو چکے ہیں, انہوں نے, ہم تینوں نے مزید انہوں نے ہم سے پیسے لیے. میں اپنی رسید آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے, یہ رسید جو ہے 2 فروری 2009 کی ہے. اس عاجز نے 1,33,334 روپے 33 پیسے اس کی یہ رسید ہے, اور اس کا نمبر ہے 0,59,719, یہ اوپر لکھا ہوا ہے ریڈ. تو میں نے یہ 2 فروری 2009 میں میں نے پیمنٹ کی ہے,
اور میرے بھائیوں نے بھی اتنی اتنی رقمی پیمنٹ کی ہے. کس جگہ کی؟ جس کا حساب کتاب ہمارا والد صاحب اپنی زندگی میں ادا کر کے گیا اور بیشتری مقبرہ میں وہ اس کی تدفین ہوئی. تو ابھی تک مجھے نہیں پتا، میرے بچوں کو بھی پتہ نہیں، ان لوگوں نے ڈاکو ہیں قادیان کے، ربا کے ڈاکو ہیں. ابھی اس جگہ جو ہمارے میرے ابھی نام ربا ان کے نام ہی ہے، تو قبضہ ہمارا ہے. تو ابھی پتہ نہیں میرے بچوں کو بھی انہوں نے لوٹنا ہے، اس جگہ کے پیچھے میرے بھائیوں کو لوٹنا ہے. ہر احمدی کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ جو ربا کی زمین ہے ہر احمدی اس طرح لوٹتا پھر رہا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا، ثبوت دیا، یہ کوئی افسانی باتیں نہیں ہیں. تو یہ لوگ ڈاکہ ہے بشیر الدین محمود کا، اور جو وصیت مرزا غلام صاحب نے کروائی کا حکم دیا تھا، اس کے متعلق سنیے یہ کیا کہتا ہے بندہ. مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے 1914 میں یہ کیا کھیل کھیلے اس نے. انوار العلوم جلد 6 نظام 9 صفحہ 95 پر لکھتے ہیں، پھر یہ یاد رکھو کہ وصیت صرف پہلی نسل کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسری نسل کے لیے بھی ہے، اور اس سے بھی انہی قربانیوں کو مطالبہ ہے. اور چونکہ وصیت سے دنیا کے سامنے جنت پیش کی جا رہی ہے، اگلی نسل اس کو لینے کی سے کس طرح انکار کرے گی؟ پس دوسری نسل پھر اپنی خوشی سے بقیہ اجازت کا 1/10 سے 1/3 حصہ قومی ضرورتوں کے لیے دے دے گی. یہاں پر قومی ضرورتیں کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ وہ قومی ضرورتیں کہڑی ہیں، اسی تو خود قابض نہ مغلیہ خاندان دے آتے سب کچھ ہے گا، اپنا نام نہیں لیتے، قومی ضرورتیں. آگے وہ کہتے ہیں اور پھر تیسری نسل اور پھر چوتھی نسل بھی ایسا ہی کرے گی، اور اس طرح چند نسلوں میں ہی احمدیوں کی جائیدادیں نظام احمدیت کے قبضہ میں آ جائیں گی. نظام احمدیت کیا ہے جی؟ وہ مغلیہ خاندان ہے 1914 سے آج تک، بلکہ حضرت مرزا صاحب وسلم کے بعد وہ وہی آ رہا ہے. تو ان کے قبضہ میں آ جائیں گی. یعنی کہاں تک لمبی سوچ ہے اس بندے کی کہ پوری احمدی جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا ہے، ان کے بزرگوں نے مانا ہے، ان کو سب کو مقصد ہے کہ کنگال کر دینا، ان کے سب کو لوٹ لینا وصیت کے بیس میں. دوسرا حوالہ سن لیجئے اسی کتابچے میں، انوار العلوم جلد 6 جلد 16، غلطی سے میں نے 6 کہہ دیا، 16 نظام 9 ان کی وہ تقریر تھی، صفحہ 96 وہ لکھتے ہیں، اگر وصیت کا نظام وسیع طور پر جاری ہو جائے تو مقصد بھی حل ہو جائے. مقصد لوٹنے کا، وہ ہمارا پیسے سب کچھ احمدی کو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. وہ کہتے ہیں مقصد بھی حل ہو جائے، فساد اور خون ریزی بھی نظر نہ آئے. پس میں محبت اور پیار بھی اور پس آپس میں محبت اور پیار بھی رہے، دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی دکھائی نہ دے. جب آپ نے سب کوئی احمدی کو لوٹ لینا ہے تو احمدی تو سارے بھوکے پیاسے ہو جائیں گے. یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی بھوکا اور ننگا بھی نہ دکھائی دے. سارے تو تم نے بھوکے اور ننگے کر دینے ہیں ان کو لوٹ کر وصیت کے بھیس میں. جو کہ بانیہ جماعت نے ایک نیک تحریک کی تھی اسلام کی اشاعت اور غلبہ اسلام کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا ان کے ذمہ، اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا. اور وہ اولاد نے کیا قبضہ کر کے جماعت احمدیہ پر، وہ اپنی خاندانی وجاہت قائم کرنے کے لیے اپنے خاندان کو پروجیکشن کے لیے سارا کام کر لیا. آگے وہ کہتا ہے کہ اور چند نسلوں میں انفرادیت کی روح کو تباہ کیے بغیر قومی فنڈ میں دنیا کی تمام جائیدادیں منتقل ہو جائیں گی. سب فراڈ. میں غریب احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں، کس بندے کو تم مسلم عمر بنا کے بیٹھے ہوئے مسلم ہو جائے، اور کس کو تم فضل عمر بنا کے بیٹھے ہو، تو غلط آدمی تھا. آج یہ جو میں نے آج 11 وجوہات بتا دی ہیں کہ قطعاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا تھا، اس کو ہم ایک قطع بدین کا جو حملہ ہوا ہے 10 مارچ 1954 کو مرزا بشیر الدین محمود کی وطین پر جو قطع ہوئی تھی، اس کو ہم اس کے ساتھ تشبیہ دے ہی نہیں سکتے. وہ ایک عظیم اللہ کا بندہ تھا. اور ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس کا ذکر جو مخالفوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، بدترین مخالف ہیں عیسائی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں سب سے پہلے محمد عربی کا نام لکھا ہے، اور پہلا ایڈیشن جو اس کا شائع ہوا تھا اس میں 50ویں نمبر پر حضرت عمر بن الخطاب کا نام انہوں نے لکھا ہوا. پورے عالم اسلام میں سے دوسرا نام انہوں نے دیا ہے. اب یہ جو ایڈیشن جو میرے پاس ہے یہ ریوائزڈ ایڈیشن ہے، تو اس میں 52 نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے. یہ کون ہے؟ مخالفین ہے پورے عالم اسلام میں، صرف محمد عربی وسلم کا ٹاپ پہ پہلا. اور اس کتاب میں جو میرے ہاتھ میں ہے 52 نمبر پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے. وہ شخص تھا عمر جس کا انصاف ضرب المثل تھا، مخالفوں نے بھی مانا، آج تک مانتے چلے آ رہے ہیں. تو جناب ایک جھوٹے دعوے کرنے والا شہر کٹوا کے اپنی 10 مارچ 1954 کو اور فالج ہوئے اور ذلیل اور رسوا 10-11 سال ہوتا رہا مرنے سے پہلے، تم اس کو فضل عمر بناتے پھر رہے ہو.
تو اس کے بعد میں خاکسار آپ سامعین کو بتاتا ہے کہ دیکھو آپ ہوش کے ناخن لیں. میں پھر کہہ دیتا ہوں اس خطبے میں آخر پہ کہ دیکھو وہ ذکی غلام اس کی خواہش تھی محمدی مریم کی میرا بطور اسماعیل لڑکا پیدا ہوگا، اللہ دے گا مجھے. وہ ڈھونڈتے رہے اپنی اولاد میں اور نظمیں بھی لکھتے رہے اسی بس تھے کہ وہ اللہ مجھے دے گا، جس کی چلہ ہوشیارپور میں اللہ نے باؤد نشان رحمت کے طور پر باؤد ذکی غلام کے متعلق مجھے خبر دی، وہ دے گا. وہ ڈھونڈتے رہا ساری زندگی. اس خطبہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے 12 خطبے دیے ہیں، ان میں آپ پڑھیں. اور یہ جو لکھا انہوں نے اپنی ایک نظم بشیر احمد، شریف احمد اور مبارکہ کی آمین، یہ مطبوعہ 1901 ہے. تو یہ جو اشارہ ہے الہامی نہیں ہے، ایک نیک انسان نے اللہ تعالیٰ پر نیک گمان کرتے ہوئے یہ باتیں کہی ہیں. تو انہی اشعار میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں اولاد کے حوالے سے، بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے میرا تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا، کروں گا دور اس میں سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا. بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی. سامعین کرام ہو رہے ہیں میرے جیلیو، میں تمہارا دشمن نہیں. آپ لوگ اگر سنجیدہ ہیں تقویٰ پیدا کرو، میرے پاس ہو، بیٹھ کے ہم اس کا مسئلہ حل کر لیتے ہیں. حقیقت کیا ہے اگر باقی سنجیدہ ہو تم، اگر آپ میں تقویٰ نہیں ہے، یہ ساری اپنی تعصب کی بنا پر یہ کرتے پھر رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اپنی آخرت تباہ نہ کرو. تو میں اپنی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ محمدی مریم کا یہ جو بیٹا بطور اسماعیل لڑکا اللہ نے نہیں دیا تھا، یہ روحانی فرزند ہے ان کا ذکی غلام. 1907 کے بعد پیدا ہونا ہے اس شخص نے. اور میں نے گزشتہ خطبہ میں بتا دیا کہ یہ لاٹری یہ اللہ کا فضل اس آج کے نام پر نکل آیا. اور اکثر میں کہا کرتا ہوں، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ اس وجود کی جو علمی نشانیاں ہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر اللہ والآخر مظہر اللہ کے والعلا کان اللہ نزل من السماء. خدا نے مجھے بتایا ہے اے عبدالغفار یہ نشانیاں دیکھ علم کی، میں نے اس بندے کے متعلق کہا ہوا ہے، اور یہ نشانیاں بتا رہی ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو سلطان العلم بنائے گا. اکثر میں کہا کرتا ہوں اور میرے جیلے مجھے تمسک کرتے ہیں کہ جواب صاحب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہمیشہ کے لیے دنیا علم و حکمت میں امام بنا دیا ہے. میں پھر کہتا ہوں میں اپنے اس دعوے پر قائم ہوں آج بھی، اور میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے اس بات کا. ضمنی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھو جماعت احمدیہ میں ایک ماں کی دعا کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی شکل میں. وہ ماں کی دعا نے کیا رنگ دکھایا. ایک باپ کی دعا کا نتیجہ بھی جماعت احمدیہ کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے. جماعت احمدیہ میں ڈاکٹر عبدالسلام کی شان میں رنگ وجود میں دیکھا ہے. یہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی دعا کا نتیجہ چلہ ہوشیارپور میں جو دیا تھا ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. وہ موت نشان رحمت، وہ ذکی غلام، وہ مجھ سے موت ابھی تک ظاہر ہی نہیں ہوا، آپ نے تو اس کا رنگ ہی نہیں دیکھا. میں یقین دلاتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ میں لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ اسلام کو وہ علمی طور پر دنیا پہ غالب کر کے دکھائے گا، اور وہ واقعی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو سلطان العلم بنا دے گا. یہ نشانیاں بتا رہی ہیں اس کی علم کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، یعنی اس کو اللہ بھر دے گا. تو آپ کیا میرے مقابلے کرتے پھر رہے ہو؟ اپنے آپ میں تقویٰ پیدا کرو. میرا مخالفت کرتے رہو گے تمہاری عاقبت تباہ ہو جائے گی. اپنے آپ کو بچاؤ. تو باقی جو سچ ہے وہ انشاءاللہ ظاہر ہو کر رہے گا، وہ بڑی جلدی ہو جائے گا. سچ ہے آپ لوگ مانیں گے انشاءاللہ. اگر آپ خوش قسمت ہوئے یا آپ میں کوئی تقویٰ ہوا تو، اگر بدبخت ہوئے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. یہ جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو، حضرت مرزا غلام صاحب اس وجود کو، اس لڑکے کو، اس ذکی غلام کو، نشان رحمت کو اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے، تو لیکن وہ نہیں اللہ نے دیا. وہ 1907 کے بعد جماعت احمدیہ پیدا ہونا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نشان رحمت کی، یہ رحمت کی چادر اس آج پر لپیٹ دی. یہ اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے. وہ پابند تو نہیں ہے بشیر الدین محمود کا یہ لوگوں کا کہ جی اس کی مرضی کے مطابق اس نے یہ کام کرنے تھے، نہیں، سب جھوٹ اس شخص نے بولا. تو آخر پہ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے یاد رکھیں
کہ خود سختہ ذکی غلام یا مسلم موعود نے کس طرح احمدیوں کو لوٹا اور انہیں اپنا ذہنی غلام بنایا یا اسیر کیا۔ اے جیالیو اور اے جھوٹے خود ساختہ ابو الحکم اکرم محمود اور خالد واسطی صاحب، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نشے سے باہر ہو، جاگو، عقل سے کام لو۔ خود ساختہ فضل عمر مرزا بشیر الدین محمود پر کیے گئے قطع وطین کے حملے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملے سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور آج خاکسار نے آپ سب کے آگے اس کی وجہ نمبر 10 اور وجہ نمبر 11 بیان کر دی ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ 9 اپریل 1907 کو مرزا غلام صاحب پر ایک الہام نازل ہوا تھا، اور بلائد بیشک پڑھ لیں تذکرہ میں، اور اس کے متعلق میں نے 2 اگست 2019 کو ایک خطبہ جمع دیا ہوا ہے، الغلام.com پر وہ خطبہ ہے۔ میں نے دلائل سے مرزا غلام صاحب کے دلائل اور الہاموں سے ثابت کیا ہے کہ یہی موجودہ یہ لوگ ہیں، یہ بلائے قادیان ہے، یہ بلائے دمشق کا ذل ہیں، یہی بلائے قادیان ہے، یہی بلائے دمشق ہے جس کی مرزا غلام صاحب کو ان کی زندگی میں 9 اپریل 1907 کو بلائے دمشق کے الہام میں خبر دی گئی تھی۔ میں کسی کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، کسی نے، میرا شعر نہیں ہے، کسی نے پڑھا ہے، بڑا اچھا شعر ہے، بیچارہ کو مخلص ہی لگتا ہے جس نے کہا ہے، وہ اپنے شعر میں لکھتا ہے، میں نے پڑھا تھا، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ وہ کہتا ہے کہ اولاد اس کی دیکھ کر یہ سوچتا ہوں میں، اولاد اس کی دیکھ کر یہ سوچتا ہوں میں، کیوں نیکیوں کے پیڑ پہ کڑوے ثمر لگے۔ وہ تو بیچارہ ایک نیک عظیم انسان تھا، وہ تو دعائیں کرتا رہا، اور اس کا نیک گمان تھا میرے گھر میں اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی اللہ نیک بنائے گا، وہ شعر لکھتا رہا، بھی میں نے پڑھا بھی ہے۔ لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ میرے گھر میں تو یہ بلائے قادیان پیدا ہونا ہے، اس سے پیدا ہو رہی ہے، اور اس نے مطلب کہ مجھے میری مشن کو برباد کر دینا ہے، اور وہی خصلتیں اپنے پیدا کر لینی ہے جو مولوں میں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کے ذہن بند کھولے اور آپ کو شعور دے اور اپنے تقویٰ پیدا کرے۔ تو میں ایک دو باتیں کہہ کر میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، ضروری باتیں ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں شاذ ہی نماز کی امامت کرائی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ مقتدی کے طور پر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ضمنی بات میں اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، خطبہ جمعہ کے آخر پہ۔ حضور صاحب اس کی وجہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگے تم جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو میرے آقا کو یہی فہم ملا تھا، یا وہ یہی سمجھتے تھے اس حدیث کا فہم، کہ میں ابن مریم ہوں، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، لیکن امام وہ نہیں ہوگا، وہ پیچھے مقتدی کے طور پر رہے گا، اور امام زمین پر لوگ امامت کریں گے۔ یہ ان کا فہم تھا، اس کے مطابق زندگی میں انہوں نے کوئی امامت نہیں کرائی نمازوں کی، نہ خطبات جمعہ انہوں نے پڑھے ہیں۔ تو خاکسار کو جو اس حدیث کا فہم بخشا گیا ہے، اپنے زمانے کے لیے ان کا فہم جو مرزا غلام صاحب کا تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن مجھے جو اس حدیث کا فہم بخشا گیا ہے، حدیث یہ ہے کہ کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو اس کا ذکر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحات 152 تا 160 پر سامعین پڑھ سکتے ہیں، میں ذکر نہیں کر سکتا اس بات کا، حوالہ میں نے دے دیا، وہاں پر پڑھ لینا۔ سامعین کرام، قادیان کی دونوں مساجد، مسجد اقصیٰ اور مسجد مبارک میں حضور صاحب کے 2 شاگرد مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولوی عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ حضور صاحب ساری زندگی وہ ان کے پیچھے ہی انہوں نے یہ پڑھتے رہے تھے نمازیں۔ غالباً خطبہ الہامیہ ایک عید الاضحیٰ ہے جو حضور صاحب نے اپنی زندگی میں پڑھائی تھی، کوئی اور ایک جمعہ ہوگا یا کوئی نماز ہوگی انہوں نے پڑھائی تھی، اشد ضرورت کے وقت، یعنی جب کوئی بھی پڑھانے والا نماز نہیں ہے تو وہ امامت کرتے تھے، وگرنہ وہ مقتدی طور پر نمازیں پڑھتے تھے۔ اب میں سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاکسار بھی اب اپنے آقا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی اس سنت میں حصہ لینے کے لیے آئندہ اپنے صاحب علم ساتھیوں میں سے
باری باری کسی کو یہ موقع دے گا کہ وہ میری زندگی میں نماز جمعہ پڑھایا کریں۔ اب خاکسار کے خطبہ جمعہ کی بجائے alghulam.com پر ان کا خطبہ جمعہ ہی اپلوڈ ہوا کرے گا۔ میں تو اپنی جمعہ پڑھا کروں گا جس کا میں روٹین کے مطابق ترکیل میں پڑھتا ہوں، لیکن میرے جو جماعت ہوں گے ان کے خطبات جو ہوں گے وہ اپلوڈ نہیں ہوا کریں گے۔ اپلوڈ وہی خطبہ ہوا کرے گا جس میں اپنے ساتھی کو کہوں گا اور وہ خطبہ جمعہ پڑھا کرے گا، وہ اپلوڈ آئندہ ہوا کرے گا۔ خاکسار بوقت ضرورت گاہے بگاہے لیکچرز دیتا رہے گا، اور اس طرح خاکسار کا بذریعہ لیکچرز آپ سب سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، لیکن میں اپنے جیلوں کو کہہ دیتا ہوں، یہ ایک میسیج ہے ان کے لیے کہ اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، اندھیرے لاکھ پھیلاؤ یہاں تم، مگر سورج کو ہم ڈھلنے نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضرت مرزا غلام صاحب کی یہ الہامی دعائیں پڑھ کر اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مظلوم فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر فساحقہم تسحیقا، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین۔ اے مہربان، اس زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے، تیری نظروں کے سب کچھ ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ تیرا بندہ جس کو تو نے معمور فرمایا اس کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کرنے والی بلائے قادیان کے نام نہاد خلیفے اور اس کے پیٹ پرست مولوی، اس کے جیلے، اس کے ارباب اختیار کیا کرتے پھر رہے ہیں اس کے ساتھ ظلم۔ وہ کہتا ہے کہ آئیں بات کریں، وہ کہتے نہیں اخراج اور مقادیا۔ تو دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ میں تیری جناب سے التجا کرتا ہوں کہ ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، ایک کرشمہ اپنی قدرت کا دکھا، تجھ کو سب قدرت ہے اے رب الورا۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، بطور خاص قبرستانی جماعت میں تو ہے ہی نہیں نا حق پرستی، سب جھوٹ پرستی ہے، بت پرستی ہے۔ حق پرستی کا مٹا جاتا ہے نام، ایک نشان دکھلا کہ ہو حجت تمام۔ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ افضل الرسول وخیر الورا، سیدنا و سید کل ما فی الارض والسماء، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہو مولانا، نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔